نشریہ اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر اور برطانیہ نے تمام تر شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ قطر ملک میں غیر ملکی لیبر کو سوسائٹی میں ضم کرنے اور ان کی بقا کی کامیابی کی کہانی۔ اور وزارت صحت عامہ نے سب لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا ویکسین کی بوسٹ ڈوز لے لیں۔ تو یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے خلیج برطانیہ اجلاس میں شرکت پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اجلاس خلیج عربی اور برطانیہ کے درمیان گہرے تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ یونائیٹڈ کنگڈم کے شہر سیویننگ میں ہونے والے اس اجلاس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ قطر ایسی تمام مشترکہ کوششوں کی تائید و حمایت کرتا ہے جن کا مقصد تکامل اور خلیجی مشترکہ عمل کا فروغ ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے اس اجلاس کی سائیڈ لائن میں برطانیہ کے وزیر خارجہ و ترقی محترمہ لیز ٹراس کے ساتھ ملاقات کی، جس میں تاریخی تعلقات اور موجودہ علاقائی حالات کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے اپنی اس امنگ کا بھی اظہار کیا کہ مشترکہ کوششیں دونوں دوست ملکوں کے مفادات اور علاقے کی بہتری کا ذریعہ بنیں۔ وزیر مواصلات جناب جاسم بن سیف السلیتی سے آج برادر ملک جمہوریہ عراق کے وزیر ٹرانسپورٹ جناب ناصر حسین بندر الشبلی نے ملاقات کی ہے، جس میں مواصلات، سمندری ٹرانسپورٹ، بندرگاہوں اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں تعاون کے مختلف پہلوؤں اور ان کے فروغ کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری سے آج برادر ملک سلطنت عمان کی وزارت محنت کے انڈر سیکریٹری شیخ نصر بن عامر بن شعین الحوثنی نے ملاقات کی، جس میں محنت کے شعبے میں مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں اور اس کے مزید فروغ کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ امیگریشن سے متعلق اقوام متحدہ کے مشن برائے قطر نے وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری کی موجودگی میں آج تارکین وطن کے بین الاقوامی دن کی تقریب منعقد کی ہے۔ اس تقریب کا عنوان رکھا گیا تھا تارکین وطن کا بین الاقوامی دن اور قطر میں کامیابیوں کی داستانیں۔ دوحہ میں منعقد کی گئی اس تقریب میں اس کے شرکاء نے بیرون ملک سے آنے والی لیبر سے متعلق قطر کی جانب سے پیش کی گئی اچیومنٹس پر روشنی ڈالی اور اقوام متحدہ کے مختلف اداروں اور پروگراموں کی جانب سے پائیدار ترقی کے مقاصد کی مدد کے لیے ملک کی مختلف وزارتوں کے قائدانہ کردار اور لیڈنگ رول پر اظہار خیال کیا۔ اس کے علاوہ یہاں کے معاشرے کا ایک حصہ بن جانے اور قطر آنے والی لیبر کی یہاں کامیاب زندگی کے واقعات کا بھی ایک جائزہ پیش کیا گیا۔ وزارت صحت عامہ نے کورونا وائرس کے خلاف ویکسین کو مزید طاقتور بنانے کے لیے بوسٹ ڈوز لگوانے کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ اس ڈوز کے ذریعے اس وائرس کا مقابلہ کرنے کے مثبت اثرات میں اضافہ ہو جاتا ہے، خاص طور پر کہ اب یہاں قطر میں بھی نیو ویریئنٹ یعنی تبدیل شدہ شکل والا نیا وائرس آ گیا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ملک کی کل آبادی کے 86% افراد کو کورونا کے خلاف ویکسین کی 2 خوراکیں دی جا چکی ہیں، اور آج کے دن تک یہاں تقریباً 2,11,000 افراد کو تیسری خوراک یعنی ویکسین کی بوسٹ ڈوز بھی دی جا چکی ہے۔ کورونا وائرس کے بحران اور خاص طور پر
نیو ویریئنٹ اومیکرون کے بارے میں صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈہانوم گیبریسوس نے سوشل ڈسٹینس کی سختی سے پابندی کرنے پر زور دیا ہے کہ یہ نیو ویریئنٹ انتہائی زیادہ تیز رفتاری سے پھیلتا ہے اور یہ ویکسین لگوا لینے والے لوگوں میں بھی پھیل سکتا ہے۔ جرمنی نے کرسمس کے دوران متعدد پابندیاں نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ فرانس کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر جزوی بندش اور پابندیاں لگانے پر غور کر رہی ہے، اور ادھر برطانیہ میں مسلسل چوتھے روز بھی کورونا وائرس کے 80,000 سے زیادہ نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں۔ وہاں کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اس عہد کی اپیل کی ہے کہ ملک میں اس وائرس کی آ جانے والی 5ویں لہر کے بعد اس کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ فلسطینی دروں نے اسرائیلی جیلوں میں پائی جانے والی کشیدگی کے اثرات پر متنبہ کیا ہے۔ اس کشیدگی کی وجہ فلسطینی قیدیوں پر کی جانے والی ناروا سختیاں اور نفحہ نامی جیل میں ان کے ساتھ نہایت ظالمانہ رویہ ہے۔ حماس تحریک کے رہنما مشیر المصری نے کہا ہے کہ فلسطینی قیدیوں پر کی جانے والی اسرائیلی جارحیتیں مزاحمت کے لیے اشتعال انگیز ہیں، اور وہ ان مظالم کی برقراری پر متنبہ کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی قیادت میں کام کرنے والے اتحاد نے کہا ہے کہ اس نے یمن میں صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فوجی ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں کہ وہاں سے ڈرون طیاروں کے ذریعے سعودی ٹھکانوں پر حملے کیے جاتے تھے۔ اس اتحاد نے یہ حملے کرنے سے پہلے تمام سول باشندوں اور انٹرنیشنل ورکرز سے اپیل کر دی تھی کہ وہ ہوائی اڈے سے باہر نکل جائیں۔ لبنان کی آئین ساز کونسل نے آج کہہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ کی جانب سے جاری کردہ انتخابی قانون ہی ملک میں نافذ العمل رہے گا کہ نئے پیش کردہ نکات کی حمایت میں 10 میں سے 7 ممبران کی حمایت حاصل نہیں کی جا سکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں اب اگلے عام انتخابات موجودہ انتخابی قانون کے مطابق ہی کرائے جائیں گے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے بتایا ہے کہ پاسداران انقلاب نے آج خلیج میں جاری ایرانی جنگی مشقوں کے دوران بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل داغے ہیں۔ اس وقت ایران کے ایٹمی مقامات کو اسرائیل کی جانب سے ممکنہ طور پر نشانہ بنائے جانے کے منصوبوں کی وجہ سے ایران کی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ جنگی مشقیں ایسے وقت میں کی جا رہی ہیں جبکہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان تل ابیب کا دورہ کرنے والے ہیں۔ وہ اپنے اس دورے میں اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے، جس میں ایران کا ایٹمی پروگرام زیر بحث آئے گا۔ ایتھیوپیا کی حکومت نے ٹگرائی کے محاذ آزادی کے اس اعلان کی تردید کر دی ہے کہ وہ امہرا اور افرا نامی متنازع علاقوں سے نکل گیا ہے۔ ادیس ابابا حکومت کی ترجمان نے کہا ہے کہ حکومت کی فوجیں اس وقت تک اس محاذ کے جنگجوؤں کے خلاف اپنے آپریشن جاری رکھیں گی جب تک کہ یہ جنگجو ان دونوں علاقوں سے باہر نہیں نکل جاتے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اس وقت مشرقی یورپ کے علاقوں میں پائی جانے والی کشیدگی کی ذمہ داری مغرب پر عائد کی ہے۔ صدر پوٹن نے اپنے اخباری بیانات میں کہا ہے کہ ماسکو یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے متنبہ کیا ہے کہ کییو کو نیٹو میں شامل کرنے کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ دوسری جانب معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے سیکرٹری جنرل جانس سٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ نیٹو اگلے سال کے اوائل میں ماسکو کے ساتھ سنجیدہ مناقشوں کی کوشش کرے گا تاکہ دو طرفہ اندیشے ختم کیے جا سکیں۔
اور بھارت کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 5,326 نئے کیسز کی رجسٹریشن کے بعد انڈیا میں کووڈ-19 سے متاثر ہونے والے مصدقہ کیسز کی تعداد 34.75 ملین ہو گئی ہے۔ اس نے مزید بتایا ہے کہ انڈیا میں اس وائرس کی وجہ سے مزید 453 مریضوں کی ہلاکت کے بعد کورونا کی وجہ سے وہاں مرنے والوں کی مصدقہ تعداد 4,78,007 ہو گئی ہے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ قطر اور برطانیہ کے تمام تر شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار۔ قطر ملک میں غیر ملکی لیبر کو سوسائٹی میں ضم کرنے اور اس کی بقا کی کامیابی کی کہانی۔ اور یہاں کی وزارت صحت نے سب لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا ویکسین کی بوسٹ ڈوز بھی ضرور لے لیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشر